अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 8 सितंबर को जलसा होगा या नहीं, इमरान खान ने एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है। इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और क्या एक और 9 मई होने का खदशा था, इमरान खान ने क्या कहा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर अली अमीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान तक क्या पहुंचाया, हुकूमत के दावे क्या कहते हैं, और फिर अली अमीन गंडापुर का इस हवाले से जवाब भी आ गया है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, और पार्लियामेंट के अंदर अब किस किस्म का इत्तेहाद होगा और हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम दिया जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इस मुलाकात को करवाने में क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था और वो बाऊजी और उनकी हुकूमत से क्या तंग आ गए हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर अता ताड़ के हलके में तारीखी धांधली के सबूत मिल गए और अब एक और पतन की रिपोर्ट आ गई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक नई चार्जशीट है और संगीन सवालात उठा दिए गए हैं। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट के अंदर इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके सामने हम रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब ने जेल से एक पैगाम जारी किया है ऐसे वक्त में जब 8 सितंबर के जलसे का ऐलान किया गया और जो 22 अगस्त का जलसा था, इस जलसे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुलतवी किया। अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पे वो तमाम वजूहात और जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं, किसने राब्ता किया, राब्ता करने वाला कौन था, फोन करवाया गया और कौन सहूलतकारी कर रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब इमरान खान ने खुद दे दिया है। व्यूअर्स, खान साहब ये कहते हैं कि कल खत्म नबूवत के हसास मामले के हवाले से दीनी जमातों के इस्लामाबाद में एहतजाज का इम्कान था, जिसके नतीजे में तसादुम का खदशा था। इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा हमने मुलतवी किया। अगर गुज़श्ता रोज जलसा करते तो साजिशियों की जानिब से एक और 9 मई होने का खदशा था, जबकि ये सामने है कि अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। इस सारी पार्टी बिलखसूस वर्कर्स को जलसा मुलतवी होने का बहुत ज़्यादा दुख भी है, गुस्सा भी है। और मैं समझता हूं कि ये जलसा होना चाहिए था, लेकिन मामले की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इंतशार से बचने के लिए हमने इस जलसे को मुलतवी करने का ऐलान किया। अब वो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, किसके कहने पर हुआ, कौन गया, ये सारी की सारी जो है अब ये डाई डाउन हो गई। खान साहब ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है 8 सितंबर को। किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो मर्जी हो जाए, हर जिले में जलसा करेंगे। याद रखिएगा व्यूअर्स, इस ऐसे वक्त में जब इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया, अब अगर 8 सितंबर का जलसा नहीं होता तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर और आवाम के दरमियान एक मायूसी पाई जाएगी। और अभी भी लोग जो हैं वो नाराज भी हैं, दुखी भी हैं और उन्हें गुस्सा भी, जैसे कि खान साहब खुद भी कह रहे हैं। क्योंकि आप बार बार लोगों को जो कराची से चलते हैं, जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से चले, जो केपी के मुख्तलिफ इलाकों से चले और रात को आकर उन्होंने डेरे लगा लिए, अगर दोबारा से ऐसा काम किया गया तो क्या ये जो अवामी मैंडेट है जिसे आप कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट हो, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जी इस बात का बखूबी एहसास है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब 8 सितंबर का अगर जलसा पीटीआई की तरफ से मुलतवी किया जाता है तो यकीनन इसका एक रिएक्शन आएगा। लेकिन मैं आपको हुकूमत के लेवल पर भी एक बात बता दूं, दूसरी तरफ ये प्लानिंग की जा रही है। जैसा हम एनालाइज कर रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं और उन्हें दुख है, तो इस सिचुएशन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। और ऐन मुमकिन है कि 8 सितंबर के जलसे से पहले ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये जलसा किसी सूरत भी ना होने पाए। और हुकूमत ये जानबूझकर कोशिश करेगी क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका एक रिएक्शन आएगा। और अगर 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी हो गया और वट एवर द रीजंस आर, हमें एक बयानिया मिल जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर और आवाम के अंदर गुस्सा मजीद जो है वो उभरेगा और हम उसे इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा कि जो नून लीग की क़यादत थी वो आज से 5-6 रोज़ पहले जब उनसे सवाल किया जाता कि आप जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देते, आईने पाकिस्तान के अंदर हर जमात को एहतजाज का हक है, हर पाकिस्तानी को एहतजाज का हक है, तो आप क्यों उन्हें एहतजाज का हक जो है उससे महरूम कर रहे हैं? तो वो बार बार ये कहते थे कि जनाब 9 मई हो जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे, कानून को ही अपने हाथ में लेंगे, तो हम इन्हें किस तरह इजाज़त दे सकते हैं? तो इसीलिए अब 8 सितंबर के जलसे से पहले
ये जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर होगा, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ हुकूमत ये चाहेगी कि इसको इस्तेमाल करके मजीद इनको कोशिश करें कि इनका जो वोटर सपोर्टर है वो इनसे बदजन हो। लोगों में गुस्सा ज़रूर है, लेकिन याद रखिएगा खान साहब कहेंगे निकलो तो आवाम निकलेगी। और ये नहीं हो सकता कि इनके कहने पर अगर जलसा मुलतवी हो जाए और इनके जो काले करतूत हैं जब आवाम के सामने होंगे तो आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदजन हो जाए। खान साहब के हुक्म के ऊपर इससे पहले भी लोग जो हैं वो लब्बैक कह चुके हैं, और हर आम पाकिस्तानी का हीरो इमरान खान है। और जिन लोगों के जो हीरोज़ चाहे वो कोई भी हों तो वो अपने हीरोज़ को फॉलो करते हैं, वो प्रोपेगेंडे को फॉलो कभी भी नहीं करते। तो ये 8 सितंबर की एक कोशिश ज़रूर होगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो एकदम से आएंगे और ये बयानिया जो है बनाया जाएगा। व्यूअर्स, अगर जलसा मुलतवी करवाने की हुकूमत की कोशिश शुरू होती है, जो कि होगी, और वो कामयाब भी हो गए, तो फिर उन गारंटोर से भी पूछा जाएगा जिन्होंने 8 सितंबर की तारीख दी, वो लोग कौन थे और किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। और आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई कॉल देती है और केपी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग निकले तो फिर आप उन्हें किस तरह से रोक पाएंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। 30 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तरनोल का ये मकाम है जहाँ पे जलसा करना है, और अब हुकूमत के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर होगा कि किसी तरह इस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, और वो कोशिश करेंगे कि इसे अपने हक में इस्तेमाल किया जाए। खान साहब ने एक दूसरी बात भी कही है, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि बाऊजी पिछले एक बरस से 8 फरवरी का इंतखाब से पहले और बाद में भी वो पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन से गायब हो गए। इंडिपेंडेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके अंदर वो नज़र नहीं आते, और अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश भी की जाए तो वहाँ पर बराए नाम की इंडिपेंडेंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो सहाफ़ी हैं अपने मनपसंद सहाफ़ियों के अलावा किसी को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि कोई इनसे ये सवाल ना कर ले कि बाऊजी आप बोलते क्यों नहीं है और आपकी ज़ुबान को क्या लकवा मार गया जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है। खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का बैग पैक है और वो लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं करनी, ना ही करूँगा। जब भी उनको खदशा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई और उनको फौरी तौर पर 9 मई का फोर्स फ्लैग ऑपरेशन याद आ जाता है। ये सब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है, और इस वक्त उनकी 2 गेम्स जारी हैं। अगर ये फैज़ ईसा को एक्सटेंशन ना दें तो फिर सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी अपने बंदे को ऊपर लेकर आएंगे। ये दोनों सूरतें नाकाबिले कबूल हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। लेकिन ये जो मुबारक सानी का केस है उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं, और जिस तरह से कंट्रोवर्सीज जिन्हें काजी साहब ने घेर लिया है, अब बहुत मुश्किल होगा कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए और उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया जाए, क्योंकि एक गम गुस्सा पाया जाता है काजी साहब के हवाले से, और शायद हुकूमत पीछे हट जाएगी। और मेरी इतला तो भी यही है कि हुकूमत पीछे हट भी रही है, और काजी साहब को शायद एक्सटेंशन ना दी जाए और किसी और बंदे को कुछ ऐसा कानून के अंदर ये रद्दबदल करेंगे कि इनकी अपनी मर्जी का बंदा जो है वो ऊपर आ जाए। तीसरी चीज़ जो खान साहब ने कही कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, मैंने ज़ीरो से पार्टी को शुरू किया, 28 साल से आइन के अंदर रहकर जदोजहद कर की। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में इस कदर मकबूलियत है कि मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। मेरी पार्टी को 8 फरवरी को 180 से ज़्यादा सीटें मिली। फैज़ हमीद का ट्रायल मिलिट्री के किसी अंदरूनी मामले की वजह से है तो अपने मिलिट्री कवानीन के तहत जो चाहे करें, मगर 9 मई को फैज़ हमीद से आप अगर जोड़कर साजिश का इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये मुज़ाहिका खेज़ होगा। और इससे भी मुज़ाहिका खेज़ ये अब बात होगी कि ये ट्रायल भी ओपन नहीं किया जा रहा। अगर 9 मई में बाज़ लोग जिस तरह कहते हैं ना कि फैज़ हमीद मुलविस था, तो इसका आप ओपन ट्रायल करें और पता ही लग जाएगा कि कौन इसमें मुलविस है और कौन नहीं, और ना ही खुफिया इंटरनेशनल ये मामला है जिसे आप ओपन नहीं कर सकते। खान साहब ने ये भी बात कही कि 9 मई के इल्ज़ाम हम पर लगा और हम ही ये चाह रहे हैं, यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे इस ट्रायल को ओपन किया जाए, जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन कादी साहब इसे दबाकर बैठे हुए हैं। अगर कमीशन बन जाए और 2 चीज़ों का तयन हो जाए कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा का हुक्म किससे दिया और सीसीटीवी फुटेज को किससे चुराया, तो 9 मई का मामला फौरी तौर पर हल हो जाएगा। और व्यूअर्स, जो अगली चीज़ खान साहब ने कही वो हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है,
جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہو جاتا تو ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے اور نہ ہی آج غیر اعلانیہ جزوی مارشل لا نافذ ہوتا، بلکہ آج ملک کے اندر جمہوریت ہوتی۔ رجیم چینج کے حوالے سے خان صاحب نے جو اگلی بات کہی کہ ہماری پارٹی رجیم چینج کے بعد لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹا دیں گے، اسی لیے چند لوگ ان کے ساتھ چلے گئے اور تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی۔ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، کامل یقین ہے کہ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، اور آج بھی اس آزمائش پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور صبر سے کام لیتا ہوں، کیونکہ اس آزمائش کو اللہ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ نے قرآن میں صبر کا درس دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مشکل وقت آپ کی آزمائش ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے جیل میں ہوں، کیونکہ اللہ نے یہ میرے لیے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اس کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ نہ میں گھبراؤں اور نہ میری قوم گھبرائے۔ ہم اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد پر ہر صورت یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب پوری قوم 8 ستمبر کے جلسے کی تیاری کرے اور اسے ہم ضرور کامیاب بنائیں گے۔ اب پریشر دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کے اوپر، اور حکومت اس پریشر کو کس طرح سے ڈیفیوز کرتی ہے۔ اگر آپ نے گارنٹی دی اور گارنٹی دینے والے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا گیا، تو پھر اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو اس جلسے کی اجازت دینا پڑے گی، کیونکہ اگر آپ نے جلسے کی اجازت نہیں دی تو پھر یاد رکھیے گا عدالتیں بھی لگیں گی اور عدالتوں کے اندر یہ معاملہ بھی جائے گا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے پی چیپٹر جو ہے وہ کرینز لے کر اسلام آباد کی طرف گامزن ہوگا اور پھر آپ انہیں روک نہیں سکیں گے۔ پھر اس حکومت کا دعویٰ یہ بھی آیا، چونکہ اس پوری سچویشن کے اندر یہ سوال بار بار یہ کیا جا رہا تھا کہ کس نے یہ ملاقات کی اجازت دی، فیسیلیٹیٹر کون ہے، سہولت کار کون ہے۔ نون لیگی جی رہنما بیرسٹر عقیل ملک وہ آج شہزاد اقبال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر کیا کہا۔ اچھا، یہ وہی بیرسٹر صاحب ہیں جو عمران خان کے بارے میں حیران بھی ہوتے ہیں، پاکستان کی عوام کو برا بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان میں ایسا کیا ہے، یہ قوم کیوں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اب یہ وہی شخصیت جو ہے وہ اس سہولت کاری کا ذکر کر رہا ہے جو آج حکومت نے کی اور انہوں نے اعتراف کیا، اور اس کا جواب علی امین گنڈاپور نے دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات غیر معمولی بات نہیں، حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا تھا۔ سیکیورٹی صورتحال دیکھتے ہوئے علی امین گنڈاپور سے آفیشیل طریقے سے رابطہ ہوا۔ حکومت نے علی امین گنڈاپور کو حالات سے متعلق آگاہ کیا اور ان کو جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ یاد رکھیے گا لفظ استعمال کیا گیا، درخواست۔ یہ وہ لوگ ہیں جی جو کہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے، جس جماعت کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہوگا، ہم اس سے کیا بات کریں گے۔ یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر سہولت کاری کا الزام لگاتی رہی اور اس سہولت کاری کو ایک ریٹائرڈ جنرل کے ساتھ جوڑ کر آج ایک بیانیہ بناتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ادارہ اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیتا، لیکن حکومت، شہباز حکومت بیانیہ بنانے میں سب سے آگے ہے۔ یہ اس علی امین گنڈاپور سے ملاقات کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب علی امین گنڈاپور کا عمران خان سے رابطہ ہوا، یہ بھی انہوں نے کہا، اور عمران خان نے سیکیورٹی صورتحال ری چیک کرنے کے لیے اگلے دن پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اور پھر بیرسٹر عقیل سے نے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا یہ کولیکٹیو ایفرٹ تھی، کیونکہ علیمہ خان تو ڈائریکٹلی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور جو صحافی وہاں پر موجود ہیں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ یہ چیز رپورٹ ہوئی کہ وہاں پر ایک کرنل اور میجر جو ہے وہ پورے کی پوری پروسیڈنگز کو، ملاقات کا جو اسکیجول ہے، اسے طے کرتے ہیں۔ تو صبح 7 بجے اور ملاقات کا ہونا، پھر ٹیلی فون کی بات ہوئی، پھر وہ آ گئے، یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ اب یہ ٹیلی فون والی گفتگو جو ہے اور جو انکشاف کیا گیا، یہ بھی درست ثابت ہوا، چونکہ اب ایک طرف سے نہیں بلکہ حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو یہ انفارمیشن دی گئی اور ان کی بات کروائی گئی علی امین گنڈاپور سے، اور پھر انہیں علی امین گنڈاپور پہ شاید یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے پارٹی کے 2 لوگوں کو بلایا، اعظم سواتی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر وہاں پر آتے ہیں اور وہ پوری سچویشن کے حوالے سے بریف کرتے ہیں۔ اب یہ جو سوال تھا نا کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، اور اس کا جواب بھی حکومت نے دے دیا کہ یہ صرف نون لیگ کی کاوش نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک کولیکٹیو ایفرٹ کی گئی تاکہ جو باہر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اسے مل کر ہینڈل کیا جائے، ٹیکل کیا جائے۔ لیکن اس ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے چکر میں نا یہ خود ٹیکل ڈاؤن ہو گئے ہیں۔
وہ اس لیے کہ آپ سہولت کاری کا الزام عمران خان کے اوپر لگاتے ہیں. آپ اسی جہاں پہ آپ مان رہے ہیں کہ ہم نے جا کر ریکویسٹ کی عمران خان سے کہ آپ کائنڈلی اپنے ورکرز کو روکے, وہ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کا بیانیہ بھی کھینچ کے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے لے کر آئے تھے, یہ بستر لے کر آئے تھے. اور وہ پھر باتوں باتوں میں بیرسٹر صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ لوگ پہنچے اور ہمیں یہ خدشہ تھا. جو انٹیلیجنس رپورٹس تھی, اور ویورز میں آپ کو جو رپورٹس آئیں انٹیلیجنس کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس خبر یہ تھی کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں شام تک پہنچ جائیں گے اور اس جلسے کو روکنا ناممکن ہوگا. یہ انٹیلیجنس رپورٹس تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, تو اس وقت انٹیلیجنس رپورٹس بتائی جاتی تھی اور ان کے اندر یہ انفارمیشن گیدرنگ ہوتی تھی کہ کتنے لوگ ہوں گے, کہاں سے آئیں گے اور کس کو کیا ٹاسک دیا گیا. یہ پہلے بھی کام ہوتا رہا, خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسی تو ویورز ایک طرف ہے, جو ڈائریکٹڈ نیوز ہے نا ٹیلی ویژن چینلز کے, وہ بھی اپنے رپورٹرز جو گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے دسو کتنے بندے سن. اور پھر انہوں نے ایک فارمولا بھی نکالا بعد میں جب جلسے خان صاحب نے بڑے سے بڑے کر کے دکھائے کہ اگر آپ ایک فٹ بال پچ کو دیکھیں اور اس میں اگر اتنے بندے ہوں, اتنے فاصلے پہ کھڑے ہوں, تو اتنے بندے جو ہیں وہ تصور کیے جائیں گے. اور یہ پھر فارمولے بعد میں ڈسکس ہونا شروع ہو گئے. تو یہ رپورٹس تھی اور اس کے بعد حکومت کو عمران خان کے در پر جا کر ان سے درخواست کرنا پڑی. اگر خان صاحب کہتے جاؤ نہیں مانتا تمہاری بات اور لوگ نکلیں تو حکومت کیا کر لیتی. لیکن عمران خان نے جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کی رپورٹس دی گئی اس کے ترازو میں یہ فیصلہ کیا. اچھا, اب ویورز جو انہوں نے کلیم کیا نا کہ علی امین گنڈا پور سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد یہ ساری چیز ہوئی ہے, اب علی امین گنڈا پور سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو بیرسٹر سیف ہیں اس پر رد عمل دیا. اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف جلسے سے متعلق وزیر اعلیٰ KPK سے رابطہ نہیں کیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے بات چیت نہیں ہوئی اور وفاقی وزراء من گھڑت بیانات دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کارکنوں کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے. اچھا, اب یہ چونکہ اس سے پہلے بیرسٹر سیف یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے خود سے رابطہ کیا. سر, مسئلہ یہاں پہ ہے بیرسٹر صاحب کہ آپ کے رابطہ کرنے کی کون سا ایسا چینل تھا. آپ نے بھی تو کسی کو کہنا تھا. آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو کہتے یا آپ جو عدالت چلے جاتے ہیں کہ ہماری بات کروائی جائے, ہماری ملاقات کروائی جائے. تو اوبویسلی پاکستان کی یا تو اسٹیبلشمنٹ, اور میری اطلاعات یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوری کی پوری میٹنگ جو فیسیلیٹیٹ کی اور فیس سیونگ کے لیے بیرسٹر یہ جو مشیر برائے قانون اور انصاف ہیں بیرسٹر عقیل ملک, ان کو بٹھایا گیا کہ جاؤ جا کر اپنا نون لیگ کا جو ہے وہ بیانیہ رکھو اور ہماری فیس سیونگ کرواؤ. لیکن یہ ملاقات جو ہے یہ کولیکٹیو ایفرٹ کوئی نہیں تھی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا عمران خان کو کہ آپ لوگوں کو اس جلسے کو ختم کریں, اور اس کے بعد بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. ایک اور چیز, حکومت جان بوجھ کر علی امین گنڈا پور کا نام لے رہی ہے, اور کیا حکومت چاہتی ہے کہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف میں تنازعات جنم لے. دیکھیں جی, تنازعات جنم لیں یا نہ لیں, اس بہت ساری کنٹروورسیز پاکستان تحریک انصاف میں پہلے ہی موجود ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان کہے گا نا لوگوں کو نکلو تو لوگ نکلیں گے, چاہے جتنی مرضی کنٹروورسیز ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہے جلسہ نہیں ہونا, لوگ نکلیں گے. حکومت کے جتنے مرضی مشیر آ کر اپنے جو فیس سیونگ والے بیانیے بنائیں, جو مرضی کر لیں. جس دن عمران خان نے کال دے دی لوگ نکلیں گے, اور اس وقت یہ کال ہے 8 سپتمبر کی کہ پورا ملک نکلے اور اسلام آباد کے جلسے کو ترنول میں جو ہونے جا رہا ہے اسے کامیاب بنایا جائے. اپنی پریزنس سے, تقریریں تو خان صاحب کے بغیر نامکمل ہیں, لیکن پریزنس پاکستان تحریک انصاف کی اور لوگوں کی پریزنس سے ایک پیغام جو ہے ان لوگوں کو ضرور جائے گا جو اس جماعت کو ہمیشہ سے کچلنا چاہتے تھے. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اسلام آباد میں ایک اور بھی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر, ان کی قیادت میں ایک وفد ملنے گیا ہے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے. اور اس ملاقات کی جو خاص بات تھی, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کی قیادت میں کوئی وفد جو ہے جا کر ملا ہو, کیونکہ اس سے پہلے اسد کیسر جو ہیں وہی لیڈ کرتے رہے اور انہوں نے جا کے ملاقاتیں کی ہیں. پھر علی محمد خان وہ بھی ملاقات کرتے رہے, ان کی بھی کافی ملاقاتیں ہوئی. لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلا وفد ہے جو بیرسٹر گوہر کی قیادت میں گیا, جس میں روف حسن بھی تھے. اس سے پہلے روف حسن صاحب بھی نہیں ملے, اخونزادہ حسین یوسف زئی, اسد کیسر بھی تھے, سینیٹر شبلی فراز بھی اس موقع پر موجود تھے.
اور پھر ملاقات کے بعد جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے، تحریک انصاف کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ جو جے یو آئی فے ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر مل کر ہمارے ساتھ چلے تاکہ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے، اور اس کے اوپر مشاورت کا وقت مانگا گیا ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں جو جے یو آئی ترجمان ہے اسلم غوری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج وزراء جو وفود تھے وہ آ کر ملے تحریک انصاف کے اور باقی، اور ہماری وفود کی سطح پر یہ ملاقات ہوئی ہے، پارلیمان میں روزانہ کے معاملات پر اکٹھے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، سینٹ میں شبلی فراز اور کامران مرتضیٰ معاملات کو اکٹھے آگے بڑھائیں گے، اور طے کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر اور ان ہاؤس تعاون کی درخواست جو کی گئی ہے اس کے اوپر حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے، اور مولانا جو ہیں وہ تعاون کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اچھا، ملاقات کے دوران ماضی کے ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیا گیا، اور اس کے بعد صحافیوں نے ان سے کچھ سوال بھی کیے، اور فضل الرحمان ان کا کیا جواب دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تجاویز پر مشاورت کے بعد ہم جواب دیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز ویورز بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے درمیان ایک بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، چونکہ بیرسٹر گوہر سے جب یہ سوال کیا گیا نا کہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے اور آپ کو جو بٹھایا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ چاہے اڈیالہ ہو یا یہاں فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا فیصلہ آزاد تھا، اور بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا کہ جناب بالکل ہماری یہ پہلی ملاقات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے نا فضل الرحمان نے یہ متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور محمود خان اچکزئی جس طرح سے ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور آپ جلسہ کینسل کر دیتے ہیں، اس کا بھی باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا کہ ہمارا کنسرن پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ تحریک انصاف کیا پتا کہ کل کو ہم ان سے کچھ ڈیمانڈ کریں اور اکٹھے چل کر فیصلہ کیا جائے کسی بھی مدعے کو لے کر اور یہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور میں آپ کو اس مدعے کا جو پورا حال ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب اور ان کا اتحاد جو ہے وہ اگر میدان میں نہیں ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ تحریک انصاف اسمبلی سے استعفیٰ دے، کے پی اسمبلی بھی قربان کرے اور قومی اسمبلی بھی قربان کرے، آئے ہمارے ساتھ میدان میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کتنے دن جو ہے وہ رہتی ہے۔ کیونکہ فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو گرائیں، پارلیمنٹ سے باہر لائیں تو دو فائدے ان کو ہوں گے، ایک تو وہ ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ بچے گا نہیں۔ اب آپ نے پارلیمنٹ سے باہر آ کر اور اسمبلیوں سے استعفے دے کر پہلے بھی غلطی کی، تو کیا تحریک انصاف کبھی یہ غلطی کرے گی؟ کبھی یہ غلطی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان اگر اتحاد نہیں ہوا، جہاں تک میدان کی بات ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، لیکن اب پارلیمان کے اندر جو اتحاد ہے اس کے اوپر ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اب اتحاد جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پتن نے دھاندلی کی اب ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق وزیر اطلاعات کا یہ حلقہ کھل گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے حلقے کو انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری، حلقوں کی حد بندی اور بیلٹ دھاندلی کے ذریعے انتخابی عمل کی بد انتظامی کی ایک واضح مثال قرار دیا گیا ہے۔ عطا تارڑ صاحب کا حلقہ ہے این اے 127 لاہور، جہاں پر دھاندلی کی یہ کہانی سامنے آئی۔ پتن کی اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق حد بندیوں میں یہ حلقہ 4 جزوی صوبائی حلقوں پی پی 157، 160، 161 اور 162 پر پھیلا ہوا تھا۔ صوبائی حلقے پی پی 163 کے پولنگ اسٹیشنز کو پولنگ کے دن بغیر کسی قانونی طریقہ کار کے پولنگ اسکیم سے منسلک کیا گیا، اور اس طرح انہوں نے یہ دھاندلی کی ہے۔ جانچ پڑتال کے دوران پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ سینکڑوں فارم 45 اور فارم 46 یا تو پوسٹ نہیں کیے گئے، نامکمل پائے گئے یا پھر غیر قانونی پائے گئے تھے۔ آڈٹ کے لیے اہم معلومات کو چھپایا گیا۔ شفافیت سے اس طرح کے تضادات کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ بھی اس رپورٹ کے اندر کہا گیا۔ اور اب یہ جو ہیرا پھیری کی گئی ہے یہ ایک طرح سے پرائم کیس بننے جا رہا ہے اس دھاندلی کے پورے ایپیسوڈ میں جو ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا۔ یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔